بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زمان بلوچ اپنے چینل فائٹ فار رائٹس طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج 2022 ختم ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ 2023 میں داخل ہونے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان سے مایوسی، بے روزگاری، پریشانی، دہشت گردی اور بدعنوان عناصر کو ہمیشہ کے لیے جیسے 2022 واپس نہیں آ سکتا ان سب چیزوں کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ پاکستان کو وہ ترقی دے دے جس کے لیے بنا ہے، پاکستان کو وہ مقام عطا کر دے جس کے لیے پاکستان بنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستانیوں کو بھی اپنا سوچ بدلنا ہوگا۔ ہمیں بھی سوچنا ہوگا ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کہاں غلط کام ہوئے ہیں، یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا۔ ہمارا ملک پوری دنیا میں جس کی بدنامی ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملک ماں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ چیز اگر پاکستانی نہیں سوچتے، اگر ہم پاکستانی سوچتے تو پاکستان یہاں نہ ہوتا، کیونکہ ماں جب بھی یعنی اگر آپ غور سے دیکھیں ایک بیٹے کے لیے ماں سب کچھ ہے اور ایک ماں کے لیے بیٹا سب کچھ ہے۔ اگر بیٹے کے پاس سب کچھ ہے اور ماں ایک ایک دروازے پر جاتی ہے، ایک ایک لوگوں سے مانگ کر کھاتی ہے، ٹھیک اسی طرح پاکستان کی حالت ہے۔ ظاہر ہے وہ بیٹے اس کے نالائق ہیں، بیٹے اس کے بے ضمیر ہیں، بیٹے اس کے بدعنوان ہیں، بد کردار ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے سیاستدان چاہے ہوں یا ہمارے گورنمنٹ ملازمین ہوں، جن کے پاس پاکستان چلانے کا جو نظام ہے، وہ سب کے سب ہمارے اس ملک میں جو افراتفری ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو جس طرح کی ملک کے نام بدنامی ملک کی ہوئی ہے، ان سب کا یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کو کبھی بھی کسی کسان نے نقصان نہیں دیا، پاکستان کو کبھی بھی کسی بھی مزدور نے نقصان نہیں دیا، پاکستان کو کسی ان پڑھ نے نقصان نہیں دیا۔ پاکستان کو نقصان پہنچا ہی لکھے پڑھے لوگوں سے ہے، چاہے اس میں وکلا ہو، جج ہو، یا جتنے بھی جتنے بڑے نام آپ لے لیں، چاہے اس میں سیاستدان ہیں، جنرل کرنلز ہیں، اتنے بڑے لیول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ملک کو فائدہ نہیں دے سکتے، پھر آپ سے یہ 1000 مرتبہ یہ کسان بہتر ہے، کسان مزدور اچھے ہیں، اور یہ جو ان پڑھ طبقہ ہے وہ اچھا ہے۔ کم سے کم اگر وہ فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان بھی تو نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پاکستان 2023 میں بے روزگاری میں افراتفری میں پھنسا ہوا ہے، پوری دنیا 2023 کا انتظار کر رہی ہے، اس کی خوشیاں منا رہی ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں اپنے پلاننگ کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر کھانے پینے کے لیے اب 125 سے 130 روپے آٹا مل رہا ہے۔ آپ سبزی کو دیکھیں، تقریباً 6 ماہ سے 200 سے اوپر پیاز مل رہا ہے، ایک ٹائم کا سبزی 500 کے اوپر چلا جا رہا ہے، ایک ٹائم کا کھانا پینا 600 سے 700 سے 800 کے قریب ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں تقریباً اگر آپ غور سے دیکھیں ہر گھر کا خرچہ 1500 سے 2000 ہو گیا ہے، لیکن ہر گھر میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، بے روزگار لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، چاہے اس کے بجلی کے بلز ہوں، گیس کے بلز ہوں، لیکن گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو کسی بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ غریب لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ جو لوگ 400-500 روپے کماتے ہیں، اگر 125 سے 130 روپے روٹی کا آٹا کلو لیتے ہیں، کم سے کم ہر گھر میں 4 سے 5 کلو آٹا خرچ ہوتا ہے، تو 600-700 روپے کا صرف آٹا خرچ ہوتا ہے۔ پھر وہ باقاعدہ چیزیں کہاں سے کریں گی؟ وہ اپنے صحت کا نظام، اپنے بچوں کے اسکول کا نظام، اپنے کپڑے، اپنے دکھ سکھ، اپنے بیماریاں کس طرح سنبھالے گی؟ تو لہٰذا ہم لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں
ہم اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں، یا اللہ 2022 جا رہا ہے، جو 2023 آ رہا ہے، اسے خوشحال کر دے۔ اس میں یہ اللہ بے نیاز ہے، اگر وہ دینے پر آئے تو ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گناہوں پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے غلط کاموں کو بھی دیکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ غلط قسم کے بندوں کو نہ ووٹ کریں نہ سپورٹ کریں۔ ہم نے صرف اور صرف پاکستانی ہو کر سوچیں، اس ملک کے بارے میں ہو کر سوچیں۔ جو افسوس کی بات ہے 70 سال تک ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ ہم لوگ پیٹ پرست رہے، مفاد پرست رہے، قوم پرست رہے، فرقہ پرست رہے، کبھی بھی ہم لوگ پاکستان پرست نہیں ہوئے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 2022 جس طرح 22 تقریباً ختم ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، جس طرح ہم لوگ 2023 میں جا رہے ہیں، جس طرح سال چینج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے خیالات کو چینج کرے، ہماری طبیعت کو چینج کرے، اور ہمارے ملک کے حالات کو چینج کرے، تاکہ اس غریب قوم کو 2 وقت کا روٹی میسر ہو، 2 وقت کا کھانا میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی گھر میں کسی کو بھوکا نہ بٹھائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات کو بہتر کرے، لیکن ہمارے کسی بھی یعنی جو طبقہ اس چیز کا ذمہ دار ہے، وہ اس میں سب سے بڑا طبقہ ہمارے سیاستدانوں کا ہے۔ ان کو کبھی بھی اس چیز پر شرمندگی نہیں ہوئی کہ بھائی ملک 40-50 سالوں سے جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، یا کیا وجہ ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بہتر ہے وہ خود ہی سیاست چھوڑیں، وہ اپنی جگہیں چھوڑیں، وہ اپنے ڈیوٹیاں چھوڑیں، تاکہ نوجوان آئے اور اس ملک کو چلائیں۔